ہوگا کہ اس کلچر میں کوئی چیز بری آ گئی ہے, اس کو بھی کیا کیا جا رہا ہے, ایک اچھا عنوان تراشا جا رہا ہے. ابے کلاس میں سو رہا ہے, یہ استاذ کی بے ادبی ہے, وہ ٹیچر ہے, وہ روحانی باپ ہے آپ کا, جب وہ پڑھا رہا ہے تو آپ جاگو. سو رہے ہو تو اس پہ یہ تو لیبل نہ لگاؤ نا کہ ہماری آزادی ہے, تو سونے کے لیے کیوں آئے کلاس میں؟ ہم تو نہیں سونے دیتے اپنی کلاس میں کسی کو. کوئی سو رہا ہو تو میں تو اٹھوا دیتا ہوں, بھائی اس کو جگا یار, آرام سے کہتا ہوں تمیز سے کہ کیا ہو گیا, خیریت سے, آپ تکیہ لے آؤں, اس طرح سے کوئی پراپر انتظام کر دیں آپ کے لیے, وہ جاگ جاتا ہے تھوڑی. لیکن یہ تو نہیں کہ استاد پڑھا رہا ہوں خراٹے لے کے ادھر, یہ بے ادبی ہے. ٹیچر کی بے ادبی ہے یہ. تو پہلے زمانے میں تو بہت احترام ہوا کرتا تھا, اب تو وہ احترام ختم ہو رہا ہے, تو اب مزید ختم کیا جا رہا ہے کہ میری رسپیکٹ. جب احترام ختم ہوتا ہے نا ماں باپ کا, ٹیچر کا, بھائیوں کا, تو پھر ہر بڑے کا آہستہ آہستہ خدا کا بھی احترام ختم ہو جاتا ہے. خدا کے باغی بھی اکثر وہی لوگ بنتے ہیں جو ماں باپ کے باغی ہوتے ہیں. اور اسلام میں تو بڑے بھائی کا بڑا احترام ہے. حضرات فقہاء نے لکھا ہے کہ باپ کے بعد بڑا بھائی ہی باپ کے قائم مقام ہے. آج کون بڑے بھائیوں کو پوچھ رہا ہے بھائی؟ تو تمیز مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے؟ بولو, شارٹ ہو رہی ہے. تو تمیز سیکھیں, یہ تمیزدار لوگوں میں رہ کے آتی ہے انسان کو. میں نہیں دعویٰ کرتا کہ میں بہت تمیزدار ہوں, لیکن اللہ نے مجھے جو صحبت دی بہت سے تمیز والے لوگوں میں بیٹھنے کی اللہ نے توفیق دی. کیونکہ جب اسکول سے ہم گئے نا تو ہم نے کہا بھائی یار تمیز تو اس کو بولتے ہیں یار. میں نے اپنے استاد سے ایک دفعہ مسئلہ پوچھا تو ان کے بھی استاذ بیٹھے ہوئے تھے, تو ہمارے استاذ مجھ پہ غصہ ہوئے کہ جب سینئر بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر یہ بے ادبی کی بات ہے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. آپ کن سے پوچھیں؟ ان سے پوچھیں. آج تو کیا ہوگا, آپ بڑے سے پوچھ رہے ہیں, چھوٹا آئے گا, مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ مجھ سے پوچھنا بھائی, تو میں ہوں نا, جب تو مجھے میں بتاؤں گا تجھے, یہ تو ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا. آپ جب کہو کہ یار یہ تو آپ غلط کر رہے ہو, کہتے ہیں آپ غلط کیا کر رہے ہیں, میں دلیل کو مانتا ہوں بھائی, بڑا چھوٹا ہمارے ہاں بڑے چھوٹے کوئی بھی نہیں ہوتے. تو اس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ ہر آدمی دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگا ہوا ہے. بدگمانیاں, بد زبانیاں, بدتمیزیاں, گھروں میں احترام باقی رہا ہے بڑے بھائی کا, بڑی بہن کا. بڑی بہنوں کو ماں جیسا سمجھا جاتا تھا, بڑے بھائی کو باپ جیسا سمجھا جاتا تھا. کوئی گاؤں دیہاتوں میں رہ گئی ہے یہ چیزیں. تو اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیوں میں یہ تمیز سکھانے کی بہت شدید ضرورت ہے. بھائیوں کے نام بھائی جان کہا کرتے تھے پہلے, اب وسیم کیا کر رہا ہے بھائی, تو یہ چل رہا ہے بھائی جان کا لقب ہی کیا, رشتے کو وہی چلا گیا, تو وہی ہو جائے گا بالکل آزاد ہر آدمی. اچھا, اس کو تعبیر کرتے ہیں آزادی سے. اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں نا, ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے نام پہ جو تنظیمیں, جو حقوق چل رہے ہیں, اس میں اولاد کے حقوق ملیں گے آپ کو, ماں باپ کے حقوق نہیں ملیں گے. یعنی ماں باپ اگر ذرا سی تیز آواز سے بچے سے بات کرتے ہیں تو انسانی حقوق کی تنظیمیں حرکت میں آتی ہیں کہ بچے کے ساتھ آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ کیوں ہے. بچہ آگے سے رپلائی کرتا ہے تو ماں باپ کے خلاف بدتمیزی پر کوئی سزا نہیں ہے, بلکہ ماں باپ کو سزا ملے گی کہ آپ نے اس سے اونچی آواز سے بات کی کیوں. اس کے جواب میں اس نے یہ کہا ہے. نہ بوڑھوں کے حقوق کی بات ہے, ریاست حقوق اٹھا رہی ہے. اولاد کی ذمہ داری ہے نا, تمہارے محسن ہے بھائی, ریاست کی تھوڑی ذمہ داری ہے. ریاست تو بوڑھوں کو بڑا پروموٹ کر رہی ہے, بہت بہت ان کو کیئر کر رہی ہے معذوروں کی, لیکن جو رشتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے بیٹھ کے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اسکالرز بھی جو یونیورسٹیوں میں کام کر رہے ہیں نا, یہ جو یونیورسٹی کے طلبہ آئے ہوئے ہیں, ان کو دیکھ کے میں نے یہ بیان شروع کیا ہے کہ ان کو میں نے ٹائم نہیں دیا بیچاروں کو نا, تو میں نے کہا چلو آج بیان میں تھوڑا سا آپ لوگ کی بھی فائدے کی باتیں, کوئی الگ تو نہیں ہے. تو دیر آر 2 types of scholars in universities. اتنی انگلش مجھے بھی آتی ہے. یونیورسٹیوں میں اسکالرز کی کتنی قسمیں چل رہی ہیں؟ 2. ایک یعنی یا تو مذہب کی طرف آتے ہی نہیں ہے, الحاد چل رہا ہے, ابے کیا مولانا لگا کے رکھی ہوئی ہے, ابے کیا ہے, وہ بالکل خدا کے منکر ہو رہے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے کہ میں جن پروفیسروں میں بیٹھتا ہوں نا, ایک دن مجھے کہنے لگے کہ یار ہم مر گئے نا تو جلا دینا. میں نے کہا خیریت ہو بھائی؟ کہہ رہے ہیں ابے کچھ نہیں ہوتا, قبر وبر, جنازہ, کفن وفن, یہ سب جب مری گئے تو بس جلا دو یار, ٹینشن ہی نہ ہو. تو یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے اب کہ خدا کے منکر, خدا کا انکار ہے تو پھر آگے سب چیزوں کا پھر کیا جنا. میں نے کہا ان سے کہیں گے جلانے کی, دیکھو آپ انسانیت کی خدمت کرو, جب خدا ہی نہیں ہے تو انسانیت کی خدمت کے تو آپ قائل ہو نا. تو مرنے کے بعد آپ ایسا کرو کہ اپنی بوٹیاں ووٹیاں بنوا کے وہ ڈبوں میں پیک کر کے سیلاب زدگان کو پہنچا دو, یا کہیں غریب علاقوں میں پہنچا دو, یا ویسے کسی تاجر کو دے دو, بیچ کے اپنے بچوں کا پیٹ بھر لے گا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ جلانے کا خام خامے ماحول خراب ہوگا نا, جب دھواں اٹھے گا تو آکسیجن کی کمی ہو جائے گی, کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ پھیلے گی. تو جب ہم تو اس لیے غسل, کفن, جنازہ کے انسان ہے اس کی تعظیم ضروری ہے, یہی ہے نا. تو جب آپ کی نظر میں تعظیم ہی ضروری نہیں ہے کہ وہ اتفاق سے پیدا ہوئی ہوئی ایک چیز ہے, بندر سے کی دم غائب ہوئی تھی تو انسان بن گیا, تو جب یہ ایویں میں سب کچھ ہو رہا ہے, تو پھر اگر اتفاق سے مر بھی گیا تو یار پھر کسی غریب کے کام آ جائے, کیا خیال ہے؟ پھر یہ آنکھیں ڈونیٹ کرنے کا کیا مطلب, کڈنی ڈونیٹ کرنے کا کیا مطلب, پوری باڈی گوشت بھی تو مارکیٹ میں کتنا مہنگا ہو رہا ہے.
फुल ऑफ प्रोटीन गोश्त है आपका, ताजा ताजा उसी वक्त चपली कबाब और पराठे बना के दबा के बेहतरीन खिदमत हो जाएगी इंसान की। तो ये तकल्लुफ की क्या जरूरत है कि मुझे जला दिया जाए? तो मजहब को या तो मानो या बिल्कुल इंकार करो, ये बीच के आधा तीतर आधे बटेर मत बनो। फिर तो कबाब पराठे होने चाहिए उसके, फुल ऑफ प्रोटीन है इंसान की जो बॉडी है ना, इसमें तो बहुत जबरदस्त प्रोटीन होते हैं।